واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 187 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا پیغام خلیفہ وقت تک پہنچا، یعنی 11 سال کے بچے تک، تو ان عمرا نے سلطان ایوبی کا پیغام پڑھا، آپس میں خسر پسر کی، اور ایک نے خلیفہ سے کہا صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف جنگ کا بہانہ کر کے تمام مسلمان ریاستوں کو ایک ریاست بنانے کی سوچ رہا ہے، اس کے بعد وہ اس ریاست کا حکمران بنے گا۔ دوسرا امیر بول پڑا، اس نے بھی 11 سال کی عمر کے خلیفہ کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکایا اور کہا آپ اسے حکم دے سکتے ہیں کہ جنگ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ صرف خلیفہ کر سکتا ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی خلیفہ کی حکم عدولی کرے تو آپ اسے معزول کر کے واپس بلا سکتے ہیں۔ مصر کی عمارت کسی اور کے حوالے کی جا سکتی ہے۔ کم سن خلیفہ نے ایلچیوں کو یہی حکم دیا اور کہا صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ وہ ہمارے حکم کا انتظار کرے، یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ اسلامی وحدت کی ضرورت ہے یا نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس فوج ہے، اس میں زنگی مرحوم کے بھیجے ہوئے بہت سے دستے ہیں۔ ایک امیر نے خلیفہ سے کہا اسے حکم بھیجا جائے کہ وہ دستے واپس بھیج دے، اسے اپنی مرضی سے فوج کے استعمال کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ اسے کہنا کہ وہ دستے سوار اور پیادہ جو اسے خلافت کی طرف سے دیے گئے تھے وہ واپس کر دے۔ خلیفہ نے کہا اور تم لوگ اب جا سکتے ہو، اور ایوبی سے کہنا کہ آئندہ خلیفہ کو اس قسم کے پیغام بھیجنے کی جرات نہ کرے۔ ایک اور امیر نے کہا ایلچیوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ دوسرے عمرا کے پاس گئے، سب نے پیغام کا مذاق اڑایا، بعض نے سلطان ایوبی کے خلاف توہین آمیز الفاظ بھی کہے۔ ایلچی واپس آ گئے، سلطان ایوبی کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی، جیسے اسے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ اسے دراصل علی بن سفیان کا انتظار تھا جسے اس نے خفیہ دمشق بھیج رکھا تھا۔ فوجی جاسوسی اور سراغ رسانی کا یہ بے تاج بادشاہ اور ماہر اپنے ساتھ کم و بیش 100 لڑاکا جاسوس لے کر دمشق گیا تھا۔ یہ لوگ تاجروں کے قافلے کی صورت میں تاجروں کے بھیس میں گئے تھے۔ سلطان ایوبی کو ان کی بھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ نور الدین زنگی کی وفات کی اطلاع کے فوراً بعد سلطان ایوبی کو یہ اطلاع ملی کہ امیروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اطلاع بھیجنے والا کوئی معمولی سا انسان نہیں تھا بلکہ نور الدین زنگی کی بیوی تھی جو نئے خلیفہ کی ماں تھی۔ اس نے خفیہ طور پر اپنا ایک قاصد قاہرہ کی طرف دوڑایا تھا۔ ناظرین، اس نے سلطان ایوبی کو وہی حالات بتائے جو زنگی کی وفات کے بعد وہاں پیدا ہو گئے تھے۔ اس نے سلطان ایوبی کو کہلا بھیجا تھا اسلام کی آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے کمسن بیٹے کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، لوگ میرا احترام کرنے لگے ہیں کیونکہ میں خلیفہ کی ماں ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں خوش قسمت ماں ہوں، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا گیا بلکہ مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا گیا ہے۔ سیف الدین امیر موصل نے اور دوسرے تمام امیروں نے میرے بیٹے کے گرد گھیرا ڈال لیا ہے۔ میرے خاوند کے بھتیجوں نے بھی خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو قتل کر دوں، لیکن اس کے نتائج سے ڈرتی ہوں۔ آپ آ جائیں، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح آئیں گے اور کیا کریں گے۔ میں آپ کو خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس طرف توجہ نہ دی یا وقت ضائع کیا تو قبلہ اول پر تو صلیبی قابض ہیں ہی، خانہ کعبہ پر بھی ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ کیا ان لاکھوں شہیدوں کا خون رائے گا جائے گا جنہوں نے زنگی کی اور آپ کی قیادت میں جانیں قربان کی ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے زیر اثر کیوں نہیں رکھتی؟ میں اس کا جواب دے چکی ہوں۔ عمرہ
اللہ نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد وہ صرف ایک بار میرے پاس آیا تھا، وہ میرا بیٹا لگتا ہی نہیں تھا، اسے شاید حشیش پلائی گئی تھی، وہ بھول چکا ہے کہ میں اس کی ماں ہوں۔ بھائی صلاح الدین ایوبی جلدی آ جاؤ، دمشق کے لوگ آپ کا استقبال کریں گے۔ مجھے اس قاصد کی زبانی جواب دیں کہ آپ کیا کریں گے یا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے قاصد کو اسی وقت بھیج دیا تھا۔ اس نے زنگی کی بیوہ کو یقین دلایا تھا کہ وہ بڑا سنگین اقدام کرے گا، لیکن سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا۔ ناظرین، قاصد کو واپس بھیجنے کے فوراً بعد سلطان ایوبی علی بن سفیان کو دمشق، موصل، حلب، یمن اور تمام تر اسلامی علاقوں میں جا کر وہاں کا جائزہ لینے کے لیے کہا۔ یہ کوئی سرکاری نوعیت کا دورہ نہیں تھا۔ علی بن سفیان کو جاسوسوں کے انداز سے بہروپ میں وہاں جانا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ معلوم کرے کہ مسلمان امراء جو خود مختاری کا اعلان کر چکے ہیں کیا ارادے رکھتے ہیں، صلیبیوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہے یا نہیں، خلیفہ کی فوج کا رجحان کیا ہے، کیا اس فوج کو خلیفہ کے ایسے احکام کی خلاف ورزی کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے جو اسلام کے لیے نقصان دہ اور دشمن کے لیے سود مند ہو۔ اور علی بن سفیان کو یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ ان علاقوں کی عوام کے جذبات اور نظریات کیا ہیں، اور کیا فدائی بھی خلیفہ کے ساتھ مل گئے ہیں۔ یہ جائزہ بھی لینا تھا کہ سلطان ایوبی دمشق یا کسی اور مسلمان علاقے پر فوج کشی کرے تو وہاں کے عوام کا رد عمل کیا ہوگا۔ سلطان ایوبی کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ اندھیرے میں نہیں چلتا تھا، اسے جہاں جانا ہوتا اپنے جاسوسی کے نظام کے ذریعے وہاں کے احوال و کوائف، دشواریوں اور خطروں کا جائزہ لے لیتا تھا۔ جیسا کہ پہلی کہانیوں میں بتایا جا چکا ہے کہ اس کا جاسوسی کا نظام بہت تیز اور ہوشیار تھا۔ اس کے جاسوس جہاں اداکاری اور بہروپ دھارنے کی مہارت رکھتے تھے، وہاں وہ ماہر چھاپا مار، گوریلے اور کمانڈو بھی تھے، اسی لیے انہیں لڑاکا جاسوس کہا جاتا تھا، یعنی وہ بغیر ہتھیاروں کے لڑائی کے بھی ماہر تھے۔ علی بن سفیان کو خدا نے جاسوسی اور سراغ رسانی کا وصف پیدائش کے ساتھ ہی عطا کیا تھا۔ اب زنگی کی وفات کے بعد اسلامی ممالک کے حالات مخدوش ہو گئے اور صلیبی خطرہ سر پر آ گیا، تو اس سے سلطان ایوبی کے اس حکم کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ پیش آئی کہ ان بدلے ہوئے حالات کا جائزہ لینا ہے، اور یہ جائزہ کس طرح لینا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان ایوبی اس کی لائی ہوئی رپورٹ کے مطابق کوئی کارروائی کرے گا، اور یہ کارروائی بقائے اسلام کے لیے بے حد ضروری ہو گئی۔ معزز ناظرین، انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 188 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔